اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا زلیخا نے، تو سب سے پہلے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا اور اس کو پھسلانا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، یعنی جس کام کی آپ مجھے دعوت دے رہی ہو اس سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر جب زلیخا نے مزید پھسلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک معجزہ اور ایک دلیل ظاہر فرما دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے ہوئی، جو منہ میں انگلی لیے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو متنبہ فرما رہے تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف دیکھا تو اوپر یہ آیت نظر آئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت جانا، وہ بہت برا راستہ ہے اور بے حیائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ دلیل دیکھنے کے بعد فوراً دروازے کی طرف دوڑ پڑے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے۔ تو جب دروازہ کھلا اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، پیچھے زلیخا تھی، تو اس کے شوہر دروازے میں انہوں نے پایا۔ تو پھر جس طرح عورتوں کا مکر و فریب ہوتا ہے، فوراً بات بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگانے لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس سارے واقعے میں میرے اور آپ کے لیے چند عبرتیں اور نمونے اور چند ہدایتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے پھسلانا چاہا تو سب سے پہلی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ تو یوسف علیہ السلام باوجود یہ کہ معصوم تھے، اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے، بڑے عزم اور صبر والے تھے، نفس کے تقاضوں کو روکنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود گناہ سے بچنے میں انہوں نے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں فرمایا، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، جس سے مجھے اور آپ کو یہ ہدایت ملی کہ جب بھی کوئی گناہ کا موقع سامنے آئے تو صرف اپنے نفس، اپنے بزرگی، اپنے تقوی اور پرہیزگاری پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کہ جب انسان اللہ کے پناہ میں آ جائے تو تب ہی انسان گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی معیت شامل حال نہ ہو تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دلیل اور برہان دیکھی تو فوراً اس گناہ کی جگہ سے دروازے کی طرف اور باہر نکلنے کے لیے دوڑ پڑے، باوجود یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازہ بند ہے، اور بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ دروازہ مقفل تھا، تالا لگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ سے دوڑ پڑے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے پہلا نمونہ یہ ہے کہ جب کوئی جگہ گناہ کا ہو
انسان ایسی جگہ میں ہو جہاں گناہ کے ارتکاب سے انسان کے لیے محفوظ ہونا مشکل ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور وہاں سے دور بھاگنا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا محل خالی ہے، زلیخا نے تمام اسباب تیار کر رکھے ہیں، یہاں اگر ٹھہروں گا تو شاید گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوڑ پڑے اور وہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ تو اس وجہ سے اگر انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں معصیت ہے اور کسی گناہ سے انسان کے لیے بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر اس جگہ سے انسان کو ہجرت کر لینی چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بڑے مجاہدات کرتے ہیں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے اور اس میں بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا۔ تو اس میں مین وجہ اور سبب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ لوگ گناہ کے ماحول کو اور جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ تو انسان کو گناہ کی جگہ اور ماحول کو چھوڑ دینا چاہیے، اس جگہ کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ دروازہ مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، شاید میرا بھاگنا اور دوڑنا کام نہ آ جائے، لیکن پھر بھی وہ دوڑے اور وہاں سے بھاگے، جس میں میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے کہ انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گناہ سے بچنے کے اندر اپنی قدرت اور کوشش کو صرف کر لے، نتیجے پر نظر نہ رکھے، یعنی وہ اپنی کوشش کرے، اپنے طاقت کو گناہ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرے، اگرچہ اس کو نتیجہ کچھ برآمد ہوتا نظر نہ آ رہا ہو۔ تو پھر بھی بندے کا کام یہ ہے کہ بس اپنی قوت اور طاقت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کر لے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہے۔ بندہ بس صرف اس کا مکلف ہے کہ اللہ کی اطاعت میں گناہ سے بچنے کے لیے اپنی طاقت اور قوت کو صرف کر دے، تو اس پر انسان کی نجات ہو جائے گی۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باوجود ہی کہ پتہ تھا دروازہ مقفل ہے، بند ہے، لیکن پھر بھی اپنے جتنا ہو سکتا تھا قوت اور طاقت انہوں نے استعمال کی، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ جب انسان قدم اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معیت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔